بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد خاتم النبیین و امام المرسلین وعلى آلہ و اصحابہ اجمعین وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. اما بعد، میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور کل ہمارے ہاں 12 ربیع الاول ہوگی اور بعض ملکوں میں 12 ربیع الاول آج ہے. اور یہ وہ مبارک دن ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے پوری انسانیت پر یہ عظیم احسان فرمایا کہ اس میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. اگرچہ روایتوں میں یہ اختلاف ہے کہ آپ کا صحیح یوم ولادت کیا ہے. عام طور سے مشہور یہی ہے کہ 12 ربیع الاول آپ کا یوم ولادت ہے، لیکن محققین کا کہنا یہ ہے کہ آپ کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہوئی تھی اور وفات 12 ربیع الاول کو. بہرحال ربیع الاول کا مہینہ اور اس کا وہ دن جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ایک احسان عظیم بن کر تشریف لائے، وہ اس تاریخ انسانیت کا سب سے عظیم دن تھا. اور اگر دین اسلام میں کسی کا یوم ولادت منانے یا یوم وفات منانے کا کوئی تصور ہوتا تو اس سے زیادہ کوئی دن اس بات کا مستحق نہیں تھا کہ اس کو عید کے طور پر منایا جائے. لیکن اللہ جل جلالہ نے اپنے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں جو دین حنیف بھیجا اس میں ان رسمیات کی طرف کوئی توجہ نہیں دی گئی کہ فلاں دن منا لو، فلاں دن جشن کر لو، فلاں دن جشن منا کر اس کو عید سمجھو. یہ تصور اصل میں غیر مسلموں کا ہے. مسلمانوں کے ہاں، مسلمانوں کی شریعت میں کسی کے یوم ولادت یا کسی کے یوم وفات منانے کا کوئی تصور نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ جیسا میں نے عرض کیا، اگر یہ تصور ہوتا تو اس دن سے زیادہ کوئی اس بات کا مستحق نہیں تھا کہ اس کو عید کے طور پر منایا جائے جس دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. لیکن نبوت کے بعد آپ 23 سال اس دنیا میں تشریف فرما رہے اور اللہ جل جلالہ کے احکام پہنچانے کا فریضہ انجام دیتے رہے. پورے 23 سال میں کوئی بھی ایک واقعہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ربیع الاول کے کسی دن کو اپنے یوم ولادت کے طور پر منانے کا حکم دیا ہو
یا خود اس کا کوئی جشن منایا ہو. 23 سال پوری زندگی میں ہر سال ربیع الاول آتا تھا، لیکن کبھی رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یوم ولادت کے لیے کوئی خاص جشن منانے کا کوئی اہتمام نہیں کیا. رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق تھے، آپ کے زندگی کے ایک سانس پر اپنی ہزاروں جانیں نچھاور کرنے کو تیار تھے. خلفائے راشدین کا زمانہ آیا، اس میں بھی کہیں اس کا کوئی تصور نہیں ملتا کہ حضرات خلفائے راشدین نے ربیع الاول کے مہینے میں خصوصی طور پر کوئی عید منانے کا یا جشن منانے کا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ بڑا عاشق کون ہوگا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن انہوں نے نہیں منایا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، وہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. انہوں نے بھی کوئی اہتمام نہیں کیا. حضرت عثمان تشریف لائے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ تشریف لائے، کسی نے کوئی اہتمام نہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دین اسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے رسمیات سے پاک کیا ہے، رسمی کارروائیوں سے، بلکہ دین کی جو اصل روح ہے اس کی طرف انسان کو متوجہ کیا. کسی کی محبت کا اصل تقاضا یہ ہے کہ اس کی تعلیمات کو اپنایا جائے، اس کے اسوہ حسنہ پر عمل کیا اور اس کی تعلیمات کو دنیا تک پھیلایا اور پہنچایا جائے. آپ دیکھتے ہیں کہ شریعت میں صرف 2 عیدیں قرار دی گئی ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ. یہ دونوں عیدوں میں سے کوئی ایک عید بھی کسی خاص واقعے سے منسلک نہیں ہے. یعنی عید الفطر جو منائی جاتی ہے وہ اس وجہ سے نہیں کہ اس تاریخ میں کسی وقت کوئی کام ہوا تھا لہذا ہم اس کی یاد میں یہ عید الفطر منا رہے ہیں. یا عید الاضحیٰ جو ذوالحجہ میں منائی جاتی ہے یہ بھی کسی واقعے سے متعلق نہیں ہے کہ اس تاریخ میں فلاں کام ہوا تھا لہذا اس کی یاد میں ہم وہ عید منا رہے ہیں. لوگ بات سمجھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی دی تھی اپنے بیٹے کی وہ اس تاریخ میں دی تھی. ایسی کوئی بات صحیح نہیں، بلکہ دونوں عیدیں ایسے موقع پر رکھی گئی ہیں جب خود مسلمان کوئی اللہ کے بارگاہ میں کوئی عبادت انجام دیتے ہیں تو اس وقت میں عید منانے کا حکم دیا گیا. عید الفطر کب آتی ہے؟ جب مسلمان 1 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی خاطر روزے رکھتے ہیں، راتوں کو اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تراویح میں، پورا مہینہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہر سال، تو اس گزارنے کا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عید الفطر مناؤ، کسی سابق واقعے کی بنیاد پر نہیں. اور عید الاضحیٰ میں کیا ہوتا ہے؟
کہ مسلمان ایک دوسری عظیم عبادت یعنی حج وہ انجام دیتے ہیں 9 ذوالحجہ کو. عرفات میں حج کا رکن اعظم وقوف عرفات 9 ذوالحجہ کو انجام پاتا ہے. اس تاریخ میں چونکہ ایک عظیم عبادت انجام دی گئی تو اگلا دن اس کے شکرانے کے طور پر منعقد کیا گیا. کسی ماضی کے واقعے پر عید بنانے کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے، بلکہ گویا پیغام یہ دیا گیا ہے کہ صرف اپنے بزرگوں کے کارناموں پر فخر نہ کر کے نہ بیٹھ جاؤ، بلکہ خود کچھ عمل کرو. خود کچھ عمل کرو گے تو اس پر تمہیں خوشی منانے کا حق حاصل ہے. اس پر خوشی مناؤ اور اس طرح مناؤ جیسے اللہ تعالی نے حکم دیا ہے. اپنی طرف سے گھڑ کر کوئی ایسی صورت پیدا کر لو جس میں جشن کا ایک سما ہو جائے، یہ شریعت کے مزاج ہی میں داخل نہیں ہے. صدیوں بعد یہ سلسلہ شروع ہوا. بعض لوگوں نے عید میلاد النبی منانے کی، لیکن اصل شریعت میں، قرآن میں، حدیث میں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں، خلفائے راشدین کے عمل میں، صحابہ کرام کے عمل میں کہیں یہ بات موجود نہیں تھی. اصل جو بات کرنے کی ہے وہ یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک نمونہ بنا کر بھیجا تھا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے اللہ کے رسول کی حیات طیبہ میں ایک بہترین نمونہ ہے. کیا معنی ہے؟ کہ ہم نے ان کو اس لیے بھیجا ہے کہ تم ان کو ایک نمونہ سمجھ کر اپنی زندگی کے ہر شعبے میں ان کی پیروی کرو، ان کے پیچھے چلو، ان کے احکام پر عمل کرو، ان کی سنتوں کو اپناؤ. یہ ہے اصل مقصود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا. چنانچہ صحابہ کرام ہر وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے میں لگے رہتے. تو گویا ہر روز عید میلاد النبی منا رہے، ہر روز وہ عید میلاد النبی کس طرح منا رہے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے. اپنا جائزہ لے رہے ہیں کہ ہماری زندگی میں کون سی سنتیں ہماری زندگی میں کون سی سنتیں ہمارے زندگی میں آئیں، کون سی نہیں آئیں. اگر نہیں آئیں تو کس طرح ہم ان کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں. اب یہ جو ایک رسمی سلسلہ چل پڑا ہے کہ جشن منایا جا رہا ہے، اس جشن میں چراغاں ہو رہے ہیں، اس میں کعبے کی اور روضہ اقدس کی شبیہیں بنائی جا رہی ہیں. اور اب تو حالت یہ ہے بعض جگہوں پر کہ روضہ اقدس کی شبیہ بنا کر اس کے گرد طواف ہو رہا ہے. العیاذ باللہ. یہ سارا کچھ شور ہنگامہ ہے اور جلسے بھی منعقد ہو رہے ہیں. نبی کریم صلی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا بیان جس وقت بھی ہو ایک عظیم سعادت ہے. ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے، لہذا آپ کی سیرت طیبہ کا بیان جس وقت بھی ہو، ربیع الاول میں ہو، ربیع الثانی میں ہو، جمادی الاولیٰ میں ہو، ہر وقت ہونا چاہیے. کوئی مہینہ اس کے لیے مخصوص نہیں.
مبارک کے نتیجے میں یہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی آئی یا نہیں آئی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا بیان ہوا اور آپ کے اخلاق عظیمہ کا ذکر ہوا. قرآن جس کی تعریف کرتے ہوئے فرماتا ہے انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ عظیم اخلاق پر پیدا کیے گئے ہیں. یہ قرآن شہادت دے رہا ہے. اور خود آپ نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ تمہارے اخلاق کو درست کروں، اس کو مکمل شریفانہ اخلاق بناؤں، اس لیے بھیجا گیا مجھے. تو کیا ہم جائزہ لیتے ہیں کہ ہمارے اخلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے کس قدر مطابقت رکھتے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی کبھی کوئی غلط بیانی نہیں کی. نبوت سے پہلے بھی آپ کا لقب صادق اور امین تھا. سارے مکہ والے آپ کو صادق کے لفظ سے اور امین کے لفظ سے پکارا کرتے تھے. صادق کے معنی سچا اور امین کے معنی امانت دار. اس کی گواہی سب دیتے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین ہے. اور نبوت سے پہلے یہ حال تھا تو نبوت کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ دکھایا کہ جو شخص اپنی عام زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ کے اوپر یہ جھوٹ باندھے گا کہ اس نے مجھے رسول بنا کر بھیجا. تو اس لیے آپ کی اخلاق عظیمہ کا ایک عظیم نمونہ یہ تھا کہ سچائی، جھوٹ سے اجتناب. اب ذرا گریبان میں منہ ڈال کر ہم اپنے دیکھیں کہ آیا ہم بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اخلاق پر پورے اترتے ہیں؟ وعدے کی پابندی، جو وعدہ کیا اس وعدے کو پورا کرنا، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا حصہ تھا. کیا ہم اس کی کتنی پابندی کرتے ہیں؟ وعدے کی پابندی کا یہ حال تھا کہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ساتھی سے یہ طے کیا تھا کہ بھئی فلاں وقت میں ہم فلاں جگہ ملیں گے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وعدے کے مطابق اس جگہ تشریف لے گئے، لیکن وہ ساتھی نہیں آیا. تو آپ کھڑے رہے کیونکہ وعدہ کر لیا تھا کہ میں یہاں پر آؤں گا، تو انتظار میں کھڑے رہے. روایتوں میں آتا ہے کہ کئی دن تک اس انتظار میں کھڑے رہے. روایتوں میں آتا ہے کہ کئی دن تک اس جگہ پر آپ مسلسل کھڑے رہے. کیوں؟ اس لیے کہ وعدہ کیا تھا. یہ اخلاق ہمارے اندر ہیں کہ وعدہ کر کے اس وعدے کو نبھائیں، اس کے اوپر عمل کریں. دیکھو ہمارے سامنے طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں، جب یہ مدرسے میں داخلہ لیتے ہیں تو ایک فارم پل کرتے ہیں. اس فارم یہ ایک وعدہ ہے جو آپ کر رہے ہیں، بلکہ ایک معاہدہ ہے جو ادارے کے ساتھ کر رہے ہیں.
اب گریبان میں منہ ڈال کر دیکھ لو کو کس حد تک اس کی پابندی کی ہے، کس حد تک نہیں کی۔ ایک طرف جھوٹ بھی بولو، وعدہ خلافی بھی کرو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو پیچھے ڈالو معاذ اللہ، اور پھر بھی کہو کہ ہم حضور کی محبت میں ان کا دن منا رہے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بہادر وہ نہیں ہے جو لڑائی میں دوسرے کو پچھاڑ دے۔ یہ فرمایا بہادر وہ نہیں ہے جو لڑائی میں دوسرے کو پچھاڑ دے، بلکہ بہادر وہ ہے کہ جب غصہ آئے تو وہ اپنے غصے پر قابو پا لے، اس غصے کا غلط استعمال نہ کرے، اس پر قابو پا لے۔ اور فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی گھونٹ جو انسان اپنے حلق سے اتارتا ہے، کوئی گھونٹ اتنا پسند نہیں ہے جتنا غصے کا گھونٹ، کہ غصہ آیا، دل چاہ رہا ہے میں دوسرے کا منہ نوچ ڈالوں، لیکن اس غصے کے کوئی گھونٹ، غصے کا گھونٹ پی گیا کہ نہیں، میں اللہ کے حکم کے مطابق میں اس غصے کو پی جاتا ہوں۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، جو غیظ کو گھونٹنے والے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں۔ یہ سبق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے ایک مرتبہ کسی کا کچھ دین واجب تھا، اور ساری دنیا جانتی تھی کہ اگر آپ کے اوپر کوئی چیز واجب ہوتی ہے تو آپ وقت پر ادا فرماتے۔ اس کے باوجود دوسرا آدمی آ گیا، آ کے سخت لہجے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرنے لگا، سخت لہجے میں، کہ تم وعدہ پر کیوں نہیں دے رہے ہو؟ حالانکہ حضور تیار بیٹھے تھے دینے کے لیے، لیکن سخت کلامی کی۔ صحابہ کرام نے اس کو جو سن رہے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک شخص سخت کلامی کر رہا ہے، تو صحابہ کرام کو کیسے گوارا ہو سکتا تھا؟ وہ اس کو کچھ سبق سکھانے کے لیے دوڑے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، اس کا حق ہے، اس کا حق ہے، لہذا اس کا حق بھی دے دو، اس سے زیادہ بھی دے دو۔ یہ ہے انک علی خلق عظیم۔ عید میلاد النبی مناؤ، جشن کرو، چراغاں کرو، جلوس نکالو، اور جھوٹ بھی بولتے رہو، وعدہ خلافی بھی کرتے رہو، اور دوسروں کے اوپر اپنا غصہ بھی نکالتے رہو۔ یہ کہاں کی اتباع سنت ہے؟ یہ جگہ جگہ، گلی گلی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی محفلیں منعقد ہوتی ہیں۔ یہ ذرا سوچیں کہ کسی محفل سے اٹھنے کے بعد کیا ہمارے کسی طرز عمل میں کوئی تبدیلی آتی؟ قرآن نے کہا تھا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تم باقی اللہ سے محبت کرتے ہو تو حضور سے فرمایا تھا یہ کہو لوگوں سے کہ اگر باقی اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ ہر چیز میں میری اتباع کرو۔ میں ایک نمونہ بنا کر، ایک شاہکار اعظم، اللہ جل جلالہ اپنی تخلیق کا شاہکار اعظم بنا کر بھیجا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو دیکھو، اس کی بات سنو، پر عمل کرو، اس کا طریقہ دیکھو، اس کی
انداز زندگی دیکھو، اس پر عمل کرو. اور تو اور سچی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہر گوشے زندگی میں ہمارے لیے روشنی کا مینار ہے. پہلے ہم کم از کم اس کا یہ نتیجہ تو ہو، ربیع الاول کے منانے کا یہ نتیجہ تو ہو کہ سنتیں معلوم کریں کہ بھائی سنتیں ہیں کیا اور ان پر عمل کیسے کیا جاتا ہے. میرے شیخ حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کی کتاب ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتوں کی تفصیل بیان کر دی ہے. ہر قسم کی سنت، ظاہری سنتیں بھی، باطنی سنتیں بھی. کم از کم یہ جذبہ پیدا کر لو، اس جذبے کے ساتھ وہ کتاب پڑھ لو کہ اس کی سنتوں پر جتنی سنتیں عمل میں آئیں گی، علم میں آئیں گی، اس پر عمل کرو. قرآن یہ کہتا ہے کہ جب تم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرو گے اللہ تم سے محبت کرے گا. تو جس وقت بندہ اتباع سنت کی نیت سے کسی سنت پر عمل کر رہا ہوتا ہے اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. مثال کے طور پر چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں جن کو ہم نے محض غفلت میں چھوڑا ہوا ہے. سنت یہ ہے کہ جب مسجد میں داخل ہو تو دائیں پاؤں پہلے داخل کرو، جب نکلو تو بایاں پاؤں پہلے باہر کرو. اب یہ سنت ہے اور اس پر عمل کرنے میں کوئی دشواری بھی نہیں ہے، کوئی خرچہ بھی نہیں ہوتا. لیکن اگر اس سنت کو اپنا سیوا بنا لے آدمی تو جس وقت یہ عمل کر رہا ہوگا اتباع سنت کا اس وقت وہ اللہ کا محبوب ہوگا. بیت الخلاء میں جاتے ہوئے بایاں پاؤں پہلے داخل کرو اور نکلتے وقت دایاں پاؤں باہر بن جائے، یہ بھی سنت ہے. جس وقت یہ عمل اللہ کی رضا کی خاطر اتباع سنت میں بندہ کرے گا اس وقت محبوب ہوگا اللہ. دوسروں کے ساتھ بشاشت سے ملو. چہرے پر بشاشت کے آثار ہو. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جس سے ملتے تھے بشاشت کے ساتھ، یعنی بسا اوقات چہرے پر، چہرے مبارک پر تبسم ہوتا. اگر اس اتباع سنت کی خاطر یہ کام کرو گے تو یحببکم اللہ، اللہ تمہاری سے محبت کرے گا. غرض یہ محفلیں یا جلسے جن میں سیرت طیبہ کا مبارک ذکر ہو رہا ہے، اس سے اگر یہ فائدہ اٹھائیں کہ حضور کی سنتیں معلوم کریں اور ان سنتوں پر عمل کرنا شروع کریں، اپنا جائزہ لیں کون سی سنت پر میں عمل کرتا ہوں، کون سی سنت پر عمل نہیں کرتا. جن پر نہیں کرتا ان پر عمل کرنے کا ارادہ کر لے، قصد کر لے، عزم کر لے کہ اب آئندہ میں اس سنت پر ضرور عمل کروں گا. تو بہت فائدہ مند. بے شک یہ محفلیں بڑی مبارک ہیں اور یہ محفلوں سے باقی صحیح معنی میں فائدہ حاصل ہوگا. لیکن محض ایک شور مچا دینے سے، محض ایک رسمی کارروائیاں کر لینے سے، عمارتوں کو سجا دینے سے یہ کوئی اتباع سنت کا مقصد حاصل نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی اور آپ کو بھی اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.